حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا آدمی وہ ہوگا جو ایک بار چلے گا اور ایک بار منہ کے بل گرے گا اور ایک بار آگ اسے جھلسے گی۔ جب وہ اس آگ سے گزر جائے گا تو وہ اس کی طرف مڑ کر دیکھ کر کہے گا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا، اور اللہ نے مجھے وہ چیز عطا فرما دی جو اس نے اگلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اسے ایک درخت دکھایا جائے گا تو وہ عرض کرے گا، رب جی مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے پاس چشمے کے پانی سے پانی پی سکوں۔ اللہ فرمائے گا، ابن آدم شاید کہ میں وہ تجھے عطا کر دوں تو پھر تم اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ کرو گے؟ وہ عرض کرے گا، رب جی نہیں۔ وہ اس سے معاہدہ کرے گا کہ وہ اس سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، اور اس کا رب سوال کرنے پر اسے معذور سمجھے گا، کیونکہ وہ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرے گا جنہیں دیکھ کر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ وہ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے سائے سے سایہ حاصل کرے گا اور اس کے چشمے سے پانی پیے گا۔ پھر اسے ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے چشمے کے پانی سے پانی پی سکوں اور اس کے سائے سے سایہ حاصل کر سکوں، اور میں اس کے علاوہ تجھ سے اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ وہ فرمائے گا، ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے علاوہ مجھ سے کوئی اور چیز نہیں مانگے گا؟ اور وہ فرمائے گا، ہو سکتا ہے کہ میں تجھے اس کے قریب کر دوں تو پھر تم مجھ سے اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگ لے۔ وہ اس سے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ مانگنے کا وعدہ کر لے گا۔ جب اس کا رب اسے دوبارہ سوال کرنے پر معذور سمجھے گا، کیونکہ وہ ایسی نعمتوں کا مشاہدہ کرے گا جنہیں دیکھ کر اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے گا۔ وہ اس کو اس کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے سائے سے سایہ حاصل کرے گا، اس کے چشمے کے پانی سے پانی پیے گا۔ پھر جنت کے دروازے پر اسے ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو سابقہ دونوں درختوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ یہ عرض کرے گا، رب جی مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے چشمے کے پانی سے پانی پیوں، پھر میں اس کے علاوہ تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ وہ فرمائے گا، ابن آدم کیا تو نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے علاوہ مجھ سے کوئی اور چیز نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، رب جی بالکل ٹھیک ہے، بس یہ پورا فرما دے، میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اس کا رب اسے معذور سمجھے گا، پھر وہ ایسی نعمتوں کا مشاہدہ کرے گا جنہیں دیکھ کر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ وہ اس کے قریب کر دے گا۔ جب وہ اسے اس کے قریب کر دے گا تو وہ اہل جنت کی آوازیں سنے گا تو عرض کرے گا، رب جی مجھے اس میں داخل فرما دے۔ وہ فرمائے گا، ابن آدم کون سی چیز چاہنے کے بعد تو مجھ سے سوال کرنا ترک کرے گا؟ کیا تو راضی ہو جائے گا کہ میں دنیا کے برابر اور اس کی مثل مزید تجھے عطا کر دوں؟ وہ عرض کرے گا، رب جی کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہو جبکہ آپ رب العالمین ہو؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس دیے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے، جب اس نے کہا تھا کیا تم مجھ سے مذاق کرتا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے؟ وہ فرمائے گا، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا بلکہ میں جو چاہوں اس کے کرنے پر قادر ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5582۔